اللہ کی رحمت کس کے شامل حال ہوتی ہے؟ اللہ کو پہچاننے کا بہترین راستہ کیا ہے؟ انسان برے حادثوں میں کیسے اٹل رہ سکتا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ فاتر کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 2 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ لوگوں کے واسطے جب اپنی رحمت کے دروازے کھول دے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور جس چیز کو روک لے اس کے بعد اسے کوئی جاری نہیں کر سکتا، اور وہی ہر چیز پر غالب اور دانو بینا حکیم ہے۔ اس آیت میں خداوند الرحمن الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، دنیا میں اللہ کی رحمت ہر ایک کے شامل حال ہوتی ہے۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت اس کے غضب سے پہلے ہے، یفتح یمسک سے پہلے آیا ہے۔ نمبر 3، اللہ کا کسی چیز کو دینا یا لینا سب حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 4، خدا کی نعمتوں کا ایک خزانہ ہے جس کا صرف ایک گوشہ انسان کے لیے کھلا ہے۔ نمبر 5، اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید لگانا بیکار ہے، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی قدرت کسی کام نہ آئے گی۔ نمبر 6، اللہ کے ارادے میں کسی طرح کے خلل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب آئیے سورہ فاتر کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون۔ لوگوں، خدا کے احسانات جو اس نے تم پر کیے ہیں یاد کرو۔ کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہاری روزی پہنچاتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ پچھلی آیت کی طرح اس آیت میں بھی خداوند الرحمن الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، ہر ایک کو اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیں۔ نمبر 2، اللہ کو پہچاننے کا بہترین راستہ اس کی نعمتوں کی طرف توجہ دینا ہے۔ نمبر 3، سوال بیدار کرنے اور خبردار کرنے کی کنجی ہے۔ نمبر 4، دنیا کا آغاز اور اس کی پیدائش بھی اللہ نے ہی کی ہے، اور اس کو باقی بھی اللہ ہی رکھتا ہے۔ نمبر 5، رازق تو اللہ ہے لیکن وہ طبیعی اسباب کے ذریعے رزق دیتا ہے۔ نمبر 6، خبردار کرنے سے پہلے سزا دینا صحیح نہیں ہے۔ نمبر 7، توحید کے علاوہ ہر ایک راستہ گمراہی ہے۔ نمبر 8، ایسا نہ ہو کہ رزق اللہ کا کھائیں اور دوسروں کی طرف چلے جائیں۔ نمبر 9، انسان کی فطرت خدا پرست ہے لیکن خارجی عوامل اس کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ اب آئیے سورہ صفات کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اے رسول، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو کڑھو نہیں، تم سے پہلے بہت سے پیغمبر
لوگوں کے ہاتھوں جھٹلائے جا چکے ہیں، اور آخر کل امور کی رجوع تو خدا ہی کی طرف ہے۔ اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تلاوت ترجمہ سننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، تمام انبیاء کے مخالف موجود تھے اور حق کو جھٹلانا ہمیشہ سے کافروں کا شیوا رہا ہے۔ نمبر 2، تاریخ دہرائی جاتی ہے۔ نمبر 3، کفار شخصیت کو نہیں دیکھتے بلکہ جو بھی حق کی آواز بلند کرتا ہے یہ لوگ اس کو جھٹلانے لگتے ہیں۔ نمبر 4، مشکلات میں تسلی کا سب سے اچھا وسیلہ تاریخ ہے۔ نمبر 5، لوگوں کا جھٹلانا وحی کی حقانیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ تم سے پہلے جن کو لوگوں نے جھٹلایا وہ بھی ہمارے ہی بھیجے ہوئے رسول تھے۔ نمبر 6، معاد اور قیامت پر توجہ رکھنا انسان کو برے حادثوں کے سامنے اٹل بناتا ہے۔ نمبر 7، حق کی مخالفت کرنے والے یہ جان لیں کہ ان کی ہٹ دھرمیوں کو بھولا نہیں جائے گا اور نہ معاف کیا جائے گا۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ دنیا میں اللہ کی رحمت ہر ایک کے شامل حال ہے، اور اللہ کو پہچاننے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کی طرف توجہ دیا جائے، اور قیامت و معاد پر توجہ رکھنا انسان کو برے حادثوں کے سامنے اٹل بناتا ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔